الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سرو سامان مدد قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو اور اے جان جہاں کاش آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو میری اجل آئی ہو اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو
اور یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی پھر لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا، اور جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اللہ جس کو چاہے گا، بلکہ ہر انسان کو کھڑا رہنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہمیں، آپ کو، ہم سب کو کھڑے ہو کر اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اور وہ ایسا کٹھن منظر ہوگا، وہ ایسا بھیانک وقت ہوگا کہ وہ کریم جو رحمان و رحیم ہے وہ اپنی صفت قہاری اور جباری کا اظہار کر رہا ہوگا۔ اس وقت فرشتے کانپ رہے ہوں گے۔ ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر اور نبیوں کی زبان پر بھی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری کا جملہ ہوگا، اور وہ بھی اللہ کے خوف سے لرزتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو کھڑے رہنا ہے، ہم کو کھڑے رہنا ہے، مومن کو کھڑے رہنا ہے، کافر کو کھڑے رہنا ہے، نیک کو کھڑے رہنا ہے، بد کو کھڑے رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کے حوالے سے، ایک ایک لمحے کے حوالے سے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک استاد ہمارے سامنے موجود ہو اور ہمارے کسی قہقہے کے حوالے سے وہ پوچھ لے کہ فلاں منزل پر، فلاں مقام پر آپ قہقہا کیوں لگا رہے تھے، آپ چیخ چیخ کر کیوں ہنس رہے تھے، تو شاگرد کے پاس استاد کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جب ایک استاد کے سامنے اپنے قہقہے کا جواب ہم پیش نہیں کر سکتے تو اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے وہ شب و روز
जिसको हमने अल्लाह की नाफरमानी में गुजारा है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी में अल्लाह के कानून को तोड़ करके गुजारा है, वो अपनी रातें जो शबनमी रातें हुआ करती है, वो अपनी रातें जो ठंडी ठंडी रातें हुआ करती है, वो रातें जो मोमिन के लिए और काफिर के लिए बल्कि हर इंसान के लिए लिबास की हैसियत रखती है, उन रातों को हमने जाय किया होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर उसके हवाले से हमारे पास जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं मैदान महशर के हवाले से आपकी उस फिक्र को कुछ हद तक के दूर करने की कोशिश करने की सआदत हासिल करूंगा। एक अमल ऐसा है कुरान मुकद्दस की रोशनी के अंदर, अगर उस अमल को हम अपना लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खड़े होने से बच जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से महफूज हो जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और अगर इस ज़ाब्ते को हमने सीने से लगाकर इस पर अमल करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही के अंदर फरिश्तों की ज़बानी दो जन्नतों की बशारत हासिल करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज गुनाह हमें दावत दे रहे हैं, गुनाह कदम कदम पर दावत दे रहे हैं। इंटरनेट पर आप बैठे, अगर किसी आलिम का बयान सुनने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आप आलिम के खिताबात बाद में आते हैं, गंदी तस्वीरें पहले आती हैं, नंगे मनाजिर पहले आते हैं। एक नौजवान, अब उसका शदीद तरीन इम्तिहान है कि वो आलिम का बयान ढूंढने के लिए बैठा था, किसी किताब को ढूंढने के लिए बैठा था, वो नात की महफिल में शिरकत के लिए बैठा था। ऐसे आलम में सामने गंदी तस्वीर आ गई और फिर शैतान और नफ्स दोनों मिल करके उसको वरगलाने की कोशिश करते हैं। इंसान आलिम के चेहरे की ज़ियारत करने की बजाय इंसान नाते मुस्तफा की महफिल में इंटरनेट पर शिरकत की बजाय या अपने तिजारती मामलात में आगे बढ़ने की बजाय उसी में उलझ कर रह जाता है और ऐसा पेचीदा मरहला आता है कि उसके पैर उसी में उलझ जाते हैं और फिर अल्लाह पर उंगलियां आगे बढ़ती रहती है, बटन दबते रहते हैं और इंसान कहां चला था और वो कहां पहुंच जाता है। आज की इस पुरफतन दौर में, आज के इस उरियानियत ज़दा दौर में अपने आप को गुनाहों से बचाना बड़ा मुश्किल मरहला है, मगर लोगों को अगर पता चल जाए कि गुनाहों से बचने वाले को अल्लाह तबारक व तआला क्या अजर अता फरमाएगा तो लोग कभी गुनाह के करीब से गुजरने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज इंटरनेट हमारी जरूरत बन चुका है। इंटरनेट के जरिए से हम तिजारत के मामलात में आगे बढ़ सकते हैं, इंटरनेट के जरिए से हम मजहब के मामलात में आगे बढ़ सकते हैं, इंटरनेट के जरिए से हम दुनिया के मामलात में भी आगे बढ़ सकते हैं और मजहब के मामलात में भी आगे बढ़ सकते हैं। इंटरनेट के जरिए से किसी देहात में बैठ करके आप पूरी दुनिया के अंदर अपने मजहब हक्का की तशहीर कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए से आज कारोबार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, किसी का चेहरा एक दूसरा इंसान नहीं देखता, मगर लाखों और करोड़ों के लेन देन इंटरनेट के जरिए से हो रहे हैं। ऐसे दौर के अंदर इंटरनेट इंसान की जरूरत बन रहा है, मगर अल्लाह अकबर और यानियत ने उसको इस तरीके से अपने अंदर घेर लिया है। अगर 10% मुनाफा उससे लोग उठाते हैं तो 90% घर तबाह हो रहे हैं, 90% घर बर्बाद हो रहे हैं, 90% जिंदगियां बर्बाद हो रही है। जवानों की जिंदगी
زندگی داؤ پر لگتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو لوگ انٹرنیٹ پر نہیں بیٹھتے، گندی تصویریں، صابن پر اتنی گندی تصویریں ہیں کہ انسان اس کو ہاتھ میں لیتا ہے اور نفسانی جذبات بھرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، دوائیوں کا معاملہ لے لیجئے، وہاں بھی انسان کی نگاہیں محفوظ نہیں رہتی۔ ایسے پرفتن اور یانیت زدہ ماحول کے اندر اگر انسان کو آج اگر گناہوں سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں بلکہ مذہب اسلام بچا سکتا ہے۔ جب انسان کو گناہ دعوت دے رہے ہو، جب انسان کو برائی کا دعوت دے رہی ہو، جب انسان کو یانیت دعوت دے رہی ہو، اور انسان جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد تباہی کے دہانے پر پہنچنے کے قریب ہو، اس وقت قرآن کی صرف ایک آیت انسان کے قدموں میں گناہ کی راہ میں زنجیر ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن کی آیت یہ ہے جسے سورہ رحمان میں میرے مولا نے بیان فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینے کے تصور سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے اور رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے لرزتا ہے اور گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، اللہ اسے 2 جنتوں کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اسے 2 جنت عطا فرمائے گا۔ اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک جنت تو سونے کی ہوگی اور دوسری جنت چاندی کی ہوگی۔ ان 2 جنتوں کا مالک اللہ اس بندے کو بنائے گا جو گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ کر پھر پلٹ آتا ہو۔ اگر گناہ کا ارادہ انسان کر لے اور گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد صرف اللہ کے خوف سے پلٹ جائے، اس لیے کہ گناہ کا ارادہ دل میں آنا یہ کوئی معیوب بات تو نہیں، اس لیے کہ انسان گناہ اور نسیان کا مجسمہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کی تائید کر رہا ہوں، معاذ اللہ، گناہ کا ارادہ انسان کے دل میں آتا ہی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے دل میں گناہ کا ارادہ نہیں آتا تو اللہ اسے مبارک فرمائے، لیکن میں کہوں گا کہ شاید یہ بات 100% صحیح نہیں ہے۔ یہ بات 100% سچی نہیں ہے کہ گناہ کا ارادہ انسان کے دل میں نہ آئے۔ انسان کو جس خمیر سے بنایا گیا ہے اس خمیر کے اندر بھول چوک رکھی گئی ہے، اور بھول جانا ہی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر میں اس طرف آپ کی توجہ کو لے جاؤں کہ بھولنے والوں میں سر فہرست تو کون کون ہے، تو آپ بالکل اول نمبر پر اپنے بابا جو کہ پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام کو پائیں گے۔ حالانکہ نبی بھولتا نہیں ہے، بھلایا جاتا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں نبی کی لغزش پر بہت لمبے لمبے خطابات نہیں ہوتے، بلکہ ہم ان کی لغزش کو لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں یا خطا اجتہادی کہتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کی بھول چوک میں بھی اللہ رب العزت کی بڑی عظیم حکمت ہے۔
جب تک کہ آدم جنت میں رہتے تو جناب شیس اور جناب نوح جیسے لوگ دنیا میں نہ آتے. ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر انسانوں کی آبادی بڑھنی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے باہر کر دیا. بہرحال بھول چوک تو ہوئی ہے. تو انسان گناہوں کا مجسمہ ہے، انسان نسیان کا مجسمہ ہے. تو انسان کے دل کے اندر گناہ کا تصور ضرور آتا ہے، گناہ کا خیال ضرور آتا ہے، مگر جب بندے کے دل کے اندر گناہ کا تصور آئے اور گناہ کا خیال آئے، بلکہ بندہ گناہ کی راہ پہ چل بھی پڑے اور بس یہی تصور اسے گناہ سے روک دے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. رب مجھ سے سوال کرے گا، مجھے رب کی بارگاہ میں ضرور عرض کرنا ہے، اور اسی تصور سے وہ گناہوں سے لوٹ جائے، گناہ سے تائب ہو جائے. اللہ نے اس بندے کے لیے وعدہ کیا کہ اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. ایک جنت سونے کی جنت اسے ملے گی جو گناہ کی طرف کم جاتا ہو اور گناہ کی طرف سے تیزی سے بھاگتا ہو. نیکیاں کرنے والوں کے لیے بھی بشارت ہے، مگر نیکی کرنے والوں کے لیے ایک جنت کی بشارت ہے. ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک جو نیک ہے ان کے لیے جنت ہے. نیکوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی، نیکوں کے لیے ایک جنت کا اعلان. جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہر سال حج کر رہے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، تو اگر ان کا شمار ابرار میں ہو گیا تو قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، کہ نیکوں کے لیے جنت ہے. نیکیاں کرنے والوں کے لیے ایک جنت کا اعلان کیا گیا، اور گناہ سے بچنے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا. گناہ سے بچنے والوں کی فضیلت زیادہ ہے، گناہ سے بچنے والوں کا مقام بلند ہے. حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان ایک جنت ہے جس کا نام جنت نعیم ہے. اس کے نام ہی سے پتا چلتا ہے کہ یہ جنت کیسی ہے. اس کا نام جنت نعیم ہے، اور اس جنت کے اندر کچھ لڑکیاں ایسی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے گلاب سے پیدا فرمایا. بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد دل چاہتا تھا کہ رقص کیا جائے، دل چاہتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں جھوما جائے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو گناہوں سے بچانے کے لیے کیسی کیسی بشارتیں عطا فرمائی گناہ سے بچنے والوں کے لیے، تاکہ بندہ کسی طرح گناہ سے بچ جائے. تو حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں جنت نعیم، جنت الفردوس اور جنت عدن کے بیچ میں ہے.
بیچ میں ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی یہاں کا فیضان بھی اس پر جاری ہے اور یہاں کا فیضان بھی اس پر جاری ہے، اور اس میں مخصوص لڑکیاں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے گلاب سے پیدا فرمایا۔ دنیا کے گلاب میں کئی کوالٹی ہوتی ہے مگر جو اوریجنل اصلی گلاب ہوتا ہے آپ دیکھیں اگر وہ پاس میں پڑا رہے تو اس کی خوشبو سے مشامے جہاں معطر ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہ گلاب دنیا کا گلاب نہیں، وہ گلاب جنت کا گلاب ہے۔ دنیا کے گلاب کی شان یہ ہے، آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو میری خوشبو سونگھنا ہے تو وہ گلاب کو سونگھ لیا کرے، اس لیے کہ اللہ نے میری خوشبو کا تصدق گلاب کو عطا فرمایا۔ اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اور وہ جنت کا گلاب ہے جس سے اللہ نے کچھ لڑکیوں کو پیدا فرمایا ہے، کچھ حوروں کو پیدا فرمایا ہے۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس جنت نعیم میں جہاں کی خدام گلاب کے پھولوں سے پیدا کی گئی ہے اس میں ہوگا کون، کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ یاد رکھنا یہ کہانی قصہ نہ سمجھیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ آقا نے جو فرمایا وہ ہونا ہی ہے، ان کی زبان پر خدا کا کلام بولا کرتا ہے۔ تو جب میرے آقا نے گلاب کی ان لڑکیوں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ جب کسی کے حسن کو تشبیہ دی جاتی ہے تو گلاب سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ فلاں کا چہرہ تو کھلتا ہوا گلاب ہے، شگفتہ گلاب ہے، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں، مگر کسی کو گلاب کہہ دینے سے وہ گلاب ہو نہیں جاتا، گلاب بہرحال گلاب ہے۔ وہاں حوران بہشت کو یا ان لڑکیوں کو گلاب سے تشبیہ نہیں دیا آقا نے، بلکہ آقا فرماتے کہ اللہ نے ان کو گلاب سے، جنت کے گلاب سے پیدا فرمایا۔ تو صحابہ کرام کو ایک تجسس ہوا کہ آقا سے پوچھے کہ یا رسول اللہ وہاں کون ہوگا جہاں کے خدام گلاب کے پھول سے پیدا کیے گئے، جن کے خمیر میں گلاب ہے، جن کے خمیر میں گلاب ہے، وہاں کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت نعیم میں جہاں گلاب سے پیدا ہونے والی لڑکیاں اور حوران بہشت ہے، ان نوجوانوں کو داخل کیا جائے گا جن کو گلاب دعوت دیتے ہیں اور وہ اللہ کے خوف سے اپنے دامن کو گناہ سے بچا لیا کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو جنت نعیم عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس تصویر سے کوئی بو بھی نہیں آتی اس تصویر سے نگاہوں کو آوارہ کرنے کی بجائے اگر ہم حیا کا پیرا بٹھا لیں، اگر انٹرنیٹ ہماری ضرورت ہی ہو چکی ہے، ہم اس پر فیس بک سے اپنے احباب سے گفتگو کر رہے ہوں یا بات چیت کر رہے ہوں، اور ایسے میں اگر سائٹ میں کوئی تصویر آ جائے تو ہم اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اس آیت کو نگاہوں میں لائیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں
जो चाहे आप देख लें, यहां जो चाहे जिन चीजों का आप मुशाहिदा कर ले, मगर एक दिन तो अल्लाह की बारगाह में खड़े होना होगा, एक दिन तो रब की बारगाह में खड़े होना होगा। मुसलमानों बताओ उस दिन हम अल्लाह की बारगाह में कैसे खड़े रहेंगे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अगर उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब से बचना है, कहार के गजब से बचना है, तो आज गुनाहों को तर्क कर दिया जाए। अल्लाह की बारगाह में खड़े होने के तसव्वुर से डरते हुए, कांपते हुए। आज मैं आपको बताऊं, जो लोग अल्लाह से डरते हुए गुनाहों को तर्क कर देते हैं, उनका मर्तबा कितना बुलंद हो जाता है, उन्हें दुनिया में बख्शिश की जमानत मिलती है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक हदीस मुबारक ऐसी है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कसरत से बयान करते थे। यानी हुजूर को वो बात इतनी पसंद थी कि आका बार बार बयान करते थे, और जो बातें हुजूर को पसंद होती आका उसको बहुत बयान करते, और जब बयान करते, जब नया लुत्फ आता, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते कि मैंने वो हदीस पाक हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7 मर्तबा से ज्यादा सुनी है। उन्होंने खुद 7 मर्तबा से ज्यादा सुनी। इसलिए अगर कभी इज्तिमा के अंदर कोई बात मुबल्लिगीन तकरार के साथ बयान करें, यानी बार बार बयान करें, तो उकताया न करें, इसलिए कि जो बात दिल को पसंद हो उसको बार बार बयान करना ये मेरे आका की सुन्नत है। और हर मर्तबा वक्त अलग होता है, साथ अलग होती है। मुमकिन है कभी कबूलियत की घड़ी आ गई और वो बात कबूल हो गई और सबके दिल में बैठ गई, तो अल्लाह उस पर अमल की तौफीक भी अता फरमा देता है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, मैंने खुद 7 मर्तबा सुनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस पाक। अब वो हदीस पाक सुने और आप भी महजूज हो। अल्लामा इब्ने जूज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको बयान फरमाया है कि किफ्ल नाम का एक आदमी था, और बनी इस्राइल में वो ऐसा बेबाक और निडर था कि कोई गुनाह हो वो छोड़ता ही नहीं था। उसका काम ही था गुनाह करना, उसका काम ही था बुराई करना, उसका काम ही था बेहयाई के अंदर मुलव्विस रहना। एक दिन एक बहुत खूबसूरत औरत के करीब से उसका गुजर हुआ, और इत्तेफाक से वो औरत बेचारी बहुत मजबूर और लाचार थी, यानी पैसों के मामले में मजबूर थी, उसको पैसों की जरूरत थी। और किफ्ल को पता चल गया, वो बड़ा बेबाक था। उसने उस औरत को कहा कि मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर देता हूं, और उसके बाद उस जमाने में तकरीबन 60 दिरहम या 60 दीनार उसने निकाले, और निकालने के बाद उस खूबसूरत औरत को पेश किया, और पेश करने के बाद अब उसके पास वो इस हालत में बैठ गया कि गोया वो उसके साथ बदकारी करे। जैसे ही उस हालत में वो बैठा, उस औरत के वजूद पर कपकपी तारी हो गई और उसका पूरा वजूद लरजने लगा। किफ्ल ने पूछा, क्यों कांप रही हो, डरने की वजह क्या है? उस औरत ने कहा, आज से पहले कभी मैंने ये गुनाह नहीं किया था, मगर आज बहुत बड़ी मजबूरी मुझे ये गुनाह करवा रही है। आखिर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर इन तमाम
احوال کو تو بیان کرنا ہوگا، جو وقت گزر رہا ہے اور ہم اس میں جو کچھ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو عرض کرنا ہوگا۔ بس اتنا سننا تھا۔ کفل کے دل کے اندر وہ بات اثر کر گئی اور اس نے کہا جو پیسے میں نے تم کو دیے ہیں وہ بھی لے جاؤ، جب تم نے آج سے پہلے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو میری خاطر گناہ کیوں کرتی ہو؟ ہم لوگ تو گناہ کرتے ہی رہتے ہیں اور گنہگار ہیں، مگر یاد رکھو اب تم نے گناہ نہیں کیا تو اس گناہ کے اندر تم ملوث نہ ہونا۔ اور اس کے بعد اس نے اللہ رب العزت کے ڈر سے بس وہ ایک گناہ چھوڑا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، بس ایک گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا۔ اور اسی رات جب وہ عورت نکل کر اس کے گھر سے گئی، اس کو موت آئی۔ جب وہ مرا تو اس کے دروازے پر خط نور سے لکھا ہوا تھا، اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ حضور سید عالم کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ اکثر میرے آقا صحابہ سے اس کو بیان کرتے، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ ساری زندگی انسان گناہ کرے، اللہ کے خوف سے ایک مرتبہ گناہ چھوڑ دے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ زندگی کے اندر کبھی اس بات کو داخل کرو، کچھ منزلیں تو ایسی ہو، کچھ مقامات تو ایسے ہو جب گناہ ہمیں دعوت دے رہے ہو اور صرف اللہ کی خاطر ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ دیکھنا اللہ سے ڈر کر کے ایک گناہ چھوڑ کر دیکھو، دل کو وہ سکون ملے گا کہ کبھی ایسا سکون آپ کو کہیں نہ ملا ہوگا۔ اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا یہ بڑے سکون کی بات ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایسی عورت تھی جس کو اللہ نے دنیا کا 1/3 حسن عطا فرمایا تھا، 1/3 حسن۔ آپ اندازہ فرمائیں 1/3، یعنی اگر حسن کے 3 حصے کیے جائیں، پوری کائنات کے حسن کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ اللہ نے اس عورت کو عطا کیا تھا۔ اتنی حسین تھی وہ عورت، اور اس کے پاس جب کوئی بندہ جاتا تو بندہ جانے کے بعد وہ یوں ہی کسی کو قبول نہیں کرتی تھی، بلکہ اس زمانے میں اس کی فیس 100 درہم تھی، اور ہر ایک اس کو پیش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس زمانے میں تو درہم اتنے مہنگے ہوتے تھے۔ ایک بہت بڑا عابد، یہ ان روایات کو میں آج اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج اپنے دل میں ہمیں ایک بات بٹھانا ہے کہ جب بھی دل گناہ کے لیے چاہے، کبھی کوئی منزل تو ایسی ہو جہاں یہ سوچ کر ہم گناہ چھوڑ دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب دینا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر 2 جنتوں کے مالک بننا چاہتے ہو تو کبھی ایسی منزل زندگی میں ضرور آنا چاہیے کہ ہم اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑیں۔ اس لیے کہ جب سفر میں نکلتے ہیں تو قدم قدم پر گناہ دعوت دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو قدم قدم پر گناہ دعوت دیتے ہیں، شادیوں میں شریک ہوتے ہیں تو قدم قدم پر گناہ دعوت دیتے ہیں۔ اور آج کل تو الامان والحفیظ، شادی میں جتنے خرافات ہوتے ہیں، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ لڑکیاں جن کے حسن کو چھپانے کا حکم ہے وہ خاص شادی میں جو ہے وہ سنگھار کر کے آتی، اور شیطان اس پر طرفہ تماشا یہ کہ جہاں پر لڑکیاں اور لڑکے موجود ہوں وہاں شیطان حسن کو اتنا
دوبارہ کر کے پیش کرتا ہے کہ اہل جبہ و دستار کے دامن بھی پھسل جاتے ہیں، ان کے قدم بھی پھسل جاتے ہیں۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، بڑا پرفتن دور ہے، بڑا بھیانک دور ہے۔ ایسے دور میں اپنے وجود کو گناہوں سے بچانا جہاد سے کم نہیں ہے، اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور خاص طور پر میری قوم کے جوانوں، اللہ رب العزت کے اسی خوف سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کرو کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب جواب دینے کے لیے بلایا جائے گا تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے کہ آج ساری دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ ہے تو یہی حسن کا فتنہ، شراب و شباب کا فتنہ، میوزک کا فتنہ، عریانیت کا فتنہ۔ اس فتنے نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر چند نوجوان ایسے ہو جائیں جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتے جائیں، گناہوں کو چھوڑتے جائیں، تو انشاءاللہ ان کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اب جب ایک تہائی حسن جس عورت کے پاس ہو، اس کے حسن کو بیان کرنے والوں نے جو بیان کیا ہے، میں اس کو اس طرح تو بیان نہ کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس عورت کے پاس حسن ایسا تھا کہ جب وہ چلتی تھی تو لوگ اپنا دل پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ کسی عابد کی نظر بھی اس پر پڑ گئی اور اس نے پوچھا کہ اس کے پاس جانے کے لیے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں؟ تو کہا کہ 100 درہم۔ وہ بیچارہ غریب تھا، عبادت کرتا تھا، اس نے اپنی خانقاہ چھوڑ دی اور وہ مزدوری پر نکل گیا، اور صرف اس نیت سے اس نے مزدوری کی، اس نیت سے کہ 100 درہم جمع ہوں گے تو ہم اس کے پاس ضرور جائیں گے اور اس سے لطف اٹھائیں گے۔ 100 درہم جیسے تیسے اس غریب نے جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد جب پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ آج شب ہم یہاں گزاریں گے۔ تو اس نے کہا کہ پیسے میں قبول نہیں کرتی ہوں، میرے وکیل کو دے دو۔ وکیل نے پیسے لیے ایجنٹ نے اور اس کو خوب جانچا، تو اس عورت نے کہا تم جانچ چکے، یہ جتنی رقم لائے یہ سب اصل ہے؟ کہا ہاں سب اصل ہے۔ اس عورت کا پلنگ سونے کا پلنگ تھا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں سونے کے پلنگ پر وہ سوتی تھی، گولڈ، سونے سے مراد گولڈ، اتنے قیمتی پلنگ پر وہ سوتی تھی۔ جب اس کے بستر پر اس عابد کو اس نے کھینچا تو اس کے پورے وجود پر اللہ رب العزت کے خوف کا غلبہ ہوا اور اس کو منظر یاد آیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، مسلمانوں یہ تصور لوگوں کو موت کے قریب کر چکا ہے۔ آج ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ آج ہم نے اپنی جوانی کو گناہوں کی راہ پہ ڈال رکھا ہے۔ نفس اور شیطان نے ہمیں لوٹ لیا ہے، ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ آج کتنے وہ نوجوان ہیں جو صرف اس بنیاد پر خبیث بیماریوں کا شکار ہو گئے اور اس کا کوئی سبب نہیں سوائے گناہ کے، اس کا کوئی سبب نہیں سوائے آوارگی کے، اس کا کوئی سبب نہیں سوائے عریانیت کے۔ جب اس عورت نے اسے کھینچا اور سونے کے پلنگ پر وایا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور اس کو لرزا گیا، تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو،
جو 100 درہم میں نے بہت محنت سے کمائے تھے میں وہ تمہیں دیے جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا او غریب انسان، اتنی محنت کے ساتھ تو 100 درہم کما کر ہمارے لیے لایا، اب تو جاتا کہاں ہے؟ اپنی خواہش پوری کر لے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میں ان لمحات کا جواب اللہ کی بارگاہ میں کیسے دے سکوں گا، رب کی بارگاہ میں کیسے پیش کر سکوں گا ان حالات کو؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اگر تو اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ رہا ہے تو پھر تو زیادہ حقدار ہے کہ اب تو ہی میرا شوہر ہوگا۔ میں تیرے گناہوں کے چھوڑنے کو اور اللہ کے خوف کو تیرے دل کے اندر جو موجود ہے دیکھ کر اب میں بھی توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں بھی توبہ کرتی ہوں، اب میری شادی تیرے ہی ساتھ ہوگی۔ اس نے کہا تو مجھے چھوڑ دے اللہ کے لیے، میں کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو شادی ہی کرنا چاہتی ہے تو ابھی مجھے باہر نکل جانے دے، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو شادی کے حوالے سے معاملہ طے کر لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ نکل کر کے بھاگا، اور جب نکل کر کے بھاگا تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے ایک چیخ ماری اور وہ گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے گھر جیسی آیا، چیخ مار کر کے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ خاتون اس کو ڈھونڈتی رہی، تلاش کرتی رہی کہ ایسا بندہ زندگی میں ایک بار ملا جو اللہ کے خوف سے مجھ پر قابو پانے کے بعد بھی اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے برائی نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے اس نے گناہ پر قدرت رکھنے کے بعد، گناہ پر طاقت رکھنے کے بعد بھی گناہ نہیں کیا۔ اب وہی میرا شوہر ہوگا، اسی کے ساتھ میں شادی کروں گی، نکاح کروں گی۔ ڈھونڈتے ہوئے آئی تو لوگوں نے اس کے گھر کا پتہ بتایا، اس کا بھائی ملا، اور اس کا بھائی جب ملا تو کہا کہ تمہارے بھائی کہاں ہے؟ تو کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا کہ اس کا انتقال ہوا، وہ نیک تھا، اس بنیاد پر میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اس خاتون نے اس سے نکاح کیا، جتنی دولت کمائی تھی وہ سب کے سب محتاجوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا، اور اب وہ انتہائی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ اس کے بھائی سے اس عورت کو 7 بیٹے پیدا ہوئے، اور 7 بیٹے جب اسے پیدا ہوئے تو وہ 7 کے 7 بنی اسرائیل کے ولی صرف اس بنیاد پر ہوئے کہ اس بندے نے اللہ سے ڈر کر جان دی تھی، اور اس کو دیکھ کر اس عورت نے توبہ کی تھی، اور وہ عورت چونکہ ان بچوں کی ماں تھی، اس ماں کی سچی توبہ کی برکت سے اللہ نے ان 7 کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ یہ ہے اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دینے والوں کی فضیلت، اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنے والوں کی فضیلت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب نوجوان ہیں اور گناہ میں دعوت دیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ گناہ کی جو لذت ہے وہ صرف چند سیکنڈ کی ہے، بس۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گناہ کی لذت گھنٹوں ہے یا ہفتوں ہے یا مہینوں ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، انسان کتنا بھی بڑا گناہ کرے اس کی لذت چند سیکنڈ کی ہے۔ کسی کو دیکھو چند سیکنڈ، کسی سے برائی کرو چند سیکنڈ،
کسی کے ساتھ عیاشی ہو چند سیکنڈ، اللہ کی نافرمانی چند سیکنڈ، یہ چند سیکنڈ کا گناہ اگر انسان کو دائمی طور پر جہنم کا ایندھن بنا دے تو آپ مجھے بتائیں اس میں عقل مندی کہاں ہے؟ اور اگر ہم ان گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں دو جنت کی بشارت عطا کر رہا ہے، اور وہ جنت بھی کیسی جنت ہے جس کی اینٹیں اللہ نے سونے کی بنائی، جس کی اینٹیں سونے کی ہے۔ وہ جنت بھی کیسی جنت ہے جس میں اللہ کا دیدار ہے۔ یہی وجہ تو ہے ہمارے اسلاف بزرگان دین ہر مصیبت کو اپنے سر پر لینا قبول کرتے تھے، گوارا کرتے تھے، مگر گناہوں کا دھبا دامن پر لگے اس کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان تھا، اور وہ نوجوان سے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اتنی دوستی گہری تھی، حالانکہ فاروق اعظم بظاہر بڑھاپے کی عمر میں تھے اور وہ لڑکا نو عمر تھا، نوجوان تھا، مدینے کے لڑکوں میں بہت خوبصورت تھا۔ حضرت فاروق اعظم اس کو بہت چاہتے تھے۔ اگر کسی وقت وہ مسجد کے اندر نماز کے لیے نہیں آتا تو آپ اس کو ڈھونڈتے تھے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ ایک دن وہ مدینے کی ایک گلی سے گزرا، ایک عورت نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس پر فریفتہ ہو گئی، شیدا ہو گئی، اور پھر کیا تھا، اس جوان کو اس نے ورغلانے کی کوشش کی۔ ہر مرتبہ وہ کہتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آخر اس داستان عشق کو، اس داستان محبت کو ہم کیسے بیان کر سکیں گے؟ اس لیے رب کی بارگاہ میں جب بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس عورت نے، اس لڑکی نے ایک بڑھیا کو کہا کہ میں اس کو چاہتی ہوں اور یہ میرے قریب نہیں آتا۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم اپنے تجربات سے اس کو تیرے پاس لا کر پیش کر دیں گے، پھر تجھے جو چاہنا ہے کرنا۔ یہ نوجوان جیسے عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا، فاروق اعظم سے ملاقات کر کے، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق تھا، اس لیے حضرت فاروق اعظم اس کو بہت چاہتے تھے۔ اور یاد رکھیں، شیطان ان نوجوانوں پہ ماتم کرتا ہے جو اپنی جوانی کو پاک دامنی میں اور سنتوں کے ماحول میں گزارتے ہیں۔ شیطان ان نوجوانوں پہ ماتم کرتا ہے، اور رحمان ان نوجوانوں کے حوالے سے فرشتوں پر مباحثت فرماتا ہے کہ روئے زمین پر اللہ اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، اپنا عذاب بھیجنا چاہتا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، مگر نوجوانوں کو دیکھ کر وہ جوان جو پاک دامنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، خالص ان کی وجہ سے اللہ اپنے عذاب کو روک لیا کرتا ہے۔ کروڑوں گنہگاروں سے عذاب اگر رک جاتا ہے تو صرف ان چند پاک دامنوں کی بنیاد پر جو اپنی جوانی کو پاک دامنی میں گزارتے ہیں، سنتوں کے ماحول میں گزارتے ہیں۔ اسی لیے شاید میری ہر دعا کا حصہ ہے کہ اللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو عمر خضر عطا فرما۔ اگر یہ تحریک سنی دعوت اسلامی ہمارے ماحول کے اندر قائم نہ ہوتی تو چند پاک دامن جوانوں کا تصور بھی ہم اپنے معاشرے میں کر نہیں سکتے تھے۔ نہ جانے جوان کہاں ہوتے۔ آج الحمدللہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے پناہ کرم ہے
ہے کہ سنی دعوت اسلامی دنیا کے طول و عرض میں اپنے بالوں پر کو پھیلا رہی ہے، اور اس تحریک کی برکت سے وہ نوجوان جو عیاشیوں میں اپنی زندگی کو گزارتے تھے، اب دنیا انہیں پاک دامن کی حیثیت سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ پاک دامنی کا تصور جو ہمارے ماحول کے اندر قائم ہو رہا ہے، اس میں سنی دعوت اسلامی کا بڑا عظیم رول ہے، اور خاص طور پر ہفتہ واری اجتماعات نے ایک عظیم انقلاب پیدا کیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، پاک دامن والی جوانی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ جن جوانوں کی وجہ سے اللہ عذاب روک لے، وہ جوان کیسے ہوں گے؟ بس ان کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں، بس ایک کارنامہ ہے کہ جب بھی گناہ انہیں اپنی طرف بلاتے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے اور جواب دینے سے ڈرنے کے حوالے سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتے، اور ان کے دل میں یہ تصور ہے کہ گناہ کی لذت چند سیکنڈ ہے اور اللہ کا عذاب بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ وہ جوان اگر تیرے دامے فریب میں نہیں آتا تو میں اس کو ورگلاتی ہوں۔ وہ بیچارہ جوان عشاء پڑھ کر کے جب گھر کی طرف جا رہا تھا تو بوڑھی عورت نے کہا، اے جوان، میں بیمار ہوں بیٹے، میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنی بکری کا دودھ دو سکوں، اگر تو بڑا نیک انسان ہے، مدینے میں تیرے حسن کے، تیری نیکیوں کے چرچے ہیں، کاش کو تو میری بکری کا دودھ دو دیتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں مائی، چلیے میں آپ کی بکری کا دودھ دو دیتا ہوں۔ وہ بیچارہ اندر گیا تو کوئی بکری نہیں تھی۔ اس بڑھیا نے کہا بیٹے بیٹھو، میں ابھی بکری ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ کہ باہر نکلی اور دروازے بند ہو گئے۔ جب دروازے بند ہوئے تو وہ لڑکی سامنے آئی جو اس نوجوان کو دامے فریب میں گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کو ایسا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، کیا میں ایسا کروں گا؟ اس نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں چلاؤں گی۔ اس نے کہا دیکھو، اگر میں گناہ کرتا ہوں اور تم خاموش رہی تو اللہ پکڑے گا، اس کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی، اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ میں کیا جواب دوں گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا۔ میں کیسے عرض کروں گا کہ میں نے تیرے وجود سے استفادہ کیا تھا، فائدہ اٹھایا تھا، اب تو خاموش بھی رہی، چپ بھی رہی، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں تو بولنا ہی ہوگا، اور میرے پاس زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں عرض کر سکوں۔ میں اس سے حیا کرتا ہوں، اس سے شرم کرتا ہوں۔ بس پھر کہا کہ اگر تو چیخے گی اور مجھے بدنام کرے گی، اتنا ہی ہوگا، لوگ ماریں گے، پیٹیں گے، سزا دیں گے، مگر میرا مولا مجھ سے خوش ہوگا، میرا مولا مجھ سے راضی رہے گا۔ اور پھر اس نے چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا۔ مدینہ منورہ میں بہت پاک باز لوگ رہتے تھے، اکثر لوگ پاک باز تھے، مگر آپ دیکھیں کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مدینے جیسے شہر میں کتنا بگاڑ پیدا ہوا تھا کہ فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایسی بچیاں پیدا ہو گئی تھی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حالات یہ ہے، انسان کس قدر نفس کا غلام بنتا ہے۔ اس نے جب چیخنا شروع کیا
लोग जमा हुए, दरवाजा खोला तो कहा क्यों चीखती हो? तो कहा कि ये मेरे घर में घुस आया और मेरे साथ मुंह काला करना चाहता था। लोग उसको मारते पीटते रहे। हमारी कौम का अजीब हाल है कि वो किसी की अच्छाई कभी नहीं फैलाते, बुराई फैलाते, और जो बुराई फैलाते हैं वो कितनी गंदगी में गिरे होते हैं इसका उन्हें एहसास नहीं होता। वो खुद गलाजत के टोकरे में डूबे हो, कोई बात नहीं। अगर किसी से कोई गलती, एक दो गलती हो जाए, अब वो चाहते हैं कि माशरे से उसको उठा के फेंक दिया जाए। याद रखो, तुम किसी के ऐब पे पर्दे डालोगे, अल्लाह तुम्हारे अय्यूब पे पर्दे डाले। आप देखें यहां हाल ये है कि कोई घुटने तक और कमर तक तो गुनाहों में डूबा नहीं है, पूरे के पूरे गुनाहों के अंदर डूबे। एक इमाम को कहां किसी गलती पर मस्जिद से हटा दिया गया, अगर हमने कहीं लगा लिया तो तूफान उठा रखा है, सर पर तूफान बपा कर रखा है, लगा लिया, लगा, अरे मदरसा पढ़ाने ही तो लगाया, और फिर वो बंदा सबके सामने तौबा कर चुका है। और अल्लाह के रसूल का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अगर कोई इमाम कोई गुनाह करके तौबा कर ले तो क्या उसे कत्ल कर दोगे? उसकी तौबा कबूल करना या रद्द करना तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह ने तुम्हारे हाथों में कानून दे दिया है कि तुम सब जो चाहो करते रहो। और इमाम एक छोटी सी गलती करके तौबा कर ले, ठीक है, बड़ी गलती करके तौबा कर ले, तो क्या उसे किसी मस्जिद मदरसे में जगह न दी जाए? बंद करो अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना, अल्लाह के बंदों के साथ रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। वरना याद रखो, किसका दामन कहां फंसा है बंदे नहीं जानते, अल्लाह जानता है। तुम किसी को बेनकाब करोगे, अल्लाह तुम्हें भी बेपर्दा करेगा। उस वक्त तक मौत ना आएगी जब तक कि जिल्लत में न चले जाओ। हमने जो किया है, इमाम से तौबा लेकर किसी मदरसे में उसे जगह दिए, ये शरीयत के ऐन कानून के मुताबिक किया है। और मेरी बात उन नंगे धरंगों तक पहुंचा दो कि अमीरुल कादरी का कोई उठने वाला कदम शरीयत के खिलाफ साबित नहीं कर सकता। और मैं ये कहता हूं, हर उस सुन्नी को हम पनाह देंगे जो सुन्नी गुनाह के बाद तौबा करेगा, इसलिए कि तौबा का दरवाजा जब खुला है, मेरे नबी ने कहा कि तौबा करने वालों की तौबा कबूल होती है। हमारा हर सुन्नी भाई अगर गुनाह करके तौबा करके आएगा तो उसको सबसे पहले पनाह देने वाला अमीरुल कादरी होगा, क्योंकि मैं गुनाह को नहीं देखूंगा, गुनाह तो उसने अल्लाह का किया है, मैं उसकी तौबा को देखकर उसे अपने करीब करूंगा। हम उसे अपने करीब करेंगे। हर बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, मगर लोग इतना तंग करते हैं। वजाहत कर दूं, एक इमाम साहब थे बेचारे, उनसे मसले की मालूमात न होने की बुनियाद पर गलती हो गई, सूद का मामला उछल गया कि उन्होंने सूद खाया। जबकि मस्जिद में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये मसला मुझे से मालूम नहीं था। तो मैंने कहा मसले की रूह से तो मालूम था या नहीं मालूम था? अब आप पर ये हुक्म लगता है कि आपके पीछे नमाज जायज नहीं है।